کبھی کبھی کچھ چیزیں ہماری دسترس سے بہت دور چلی جایا کرتی ہیں. جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے نا، وہ ہمیں ہماری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے. اور پھر وہی بے بسی کہیں سجدے کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلایا کرتی ہے. ناممکن تو اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ ناممکن ہمارے لیے بنا دیتا ہے. پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب وہ بھی دینے کے وسیلے بنا دیتا ہے. تم اپنی مرضی سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ تمہیں دعاؤں پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ پر بہت پہلے سے ہی راضی ہوتا ہے. آزمائش تو بس ایک بہانہ ہے، بس تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے. پھر تمہاری من پسند چیز تمہیں واپس دے کر تمہارے اندر ایک نئی زندگی پھونک دی جاتی ہے. جانتے ہو تمہاری روح کے لیے بہترین گفتگو تہجد کی نماز ہے. آدھی رات کے درمیان صرف اللہ کے لیے جاگنا اور صرف اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرنا اب تک کا سب سے خوبصورت احساس ہے. اس سے بات کرو جو آپ کے دل کو ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ الجبار ہے، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہترین طریقے سے جوڑنے والا. جانتے ہو تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے. نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں لے کر تم پکارتے ہو نا اللہ، تو وہ خواب حقیقت بنا دیتا ہے. تو وہ تمہاری ایک صدا پر کن فرما دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعائیں تو پہاڑوں کو بھی سرکا سکتی ہیں، تو پھر کیوں تھک گئے ہو تم؟ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا. جب وہ تمہارے صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا تمہیں جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے ہو. آزمائش طویل ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے دعاؤں کو چنا جا چکا ہے، تمہیں اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں شمار کیا جا چکا ہے. یہ آزمائش اور تکلیف بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں بنتی. صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے اس خدا کا. وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے. جب بندہ کہتا ہے نا اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے. جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش مارتی ہے. جب بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے کہ یا الہی تو مجھے یہ عطا کر دے تو وہ عطا کر دیتا ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر بیٹھے تھے تو جانتے ہو کہ خدا نے موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہنے لگا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے بکریاں بھی چرایا کرتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک لے لیتا ہوں. جانتے ہو خدا تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کا عصا ہے، لیکن خدا موسیٰ کی آواز سننا چاہتا تھا. تو پھر موعظوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے. تو تم جب بھی دعا کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی ہی غور سے سنا کرتا ہے. اور یہ جو تہجد کی دعائیں ہوتی ہیں نا یہ تو بڑی انمول ہوتی ہیں. جانتے ہو تہجد اتنی قیمتی کیوں ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ جب تو 5 وقت خود بلاتا ہے تو پھر تہجد کیوں بنائی گئی؟ تو پھر یہ رات کے اس پہر جو سونے کا وقت ہے اس وقت میں اس نماز کو کیوں مقرر کیا گیا؟ تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تہجد کے وقت میں آسمان پر آتا ہوں اور آواز دیتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا تو میں اسے عطا کر دوں. تو جب میری زندگی کے اندر یہ لا حاصل اور ناممکن شمار ہو گئے نا تو مجھے احساس ہوا کہ تہجد کیوں بنائی گئی، کیوں تہجد کو اتنا انمول کہا گیا.
یا الہی جب میں نے تجھ سے اگر کی چاہ نہیں مانگی، جب میں نے تجھ سے اگر کہہ کر نہیں مانگا، تو پھر تو بھی میری قسمت سے یہ اگر کا لفظ مسترد کر دے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ کے دل میں ایک ہی دعا کا خیال بار بار آتا ہی کیوں؟ بس یقین رکھیں اللہ پر اور دعا کرتے رہیں، دعا ہی ہے جو نصیب کو بدل سکتی ہے، اور جن دعاؤں میں صادق دل ہوں وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں جس کی فطرت رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین اور آزمائش کے وقت سکون سے اللہ کے جانب دیکھتے رہو، بہت جلد تمہارے لیے بھی کن فرمایا جائے گا، تمہارے لیے بھی قبولیت کی خوشخبری دے دی جائے گی۔ اور اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ وہ تو آخری موقع پر بھی یزید کے لشکر سے اٹھا کر حسینی بنا دیتا ہے، تو پھر جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملا کرتا ہے۔ اللہ تمہاری تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں دے دیا جائے گا، اور جانتے ہو کہ جو بہتر نہیں ہے نا، اللہ تو اسے بھی بہترین بنا سکتا ہے۔ وہ بس تمہاری شدت دیکھتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھتا ہے، اسے مانگنے کے انداز بڑے پسند ہیں، تو اس سے مانگا کرو، جب دل بھر جائے تو اس سے مانگا کرو۔ تو پھر جو تھک گیا ہے دل تمہارا، بتاؤ اسے کہ اللہ ہے نا، جو تمہاری روح ٹوٹ چکی ہے بتاؤ اسے کہ نماز ہے نا، کہیں جو کوئی نصیب میں نہیں بتاؤ اسے کہ دعا ہے نا، جو ذہن بے سکون ہے تمہارا بتاؤ اسے کہ قرآن ہے نا، جو کہے کوئی کہ یہ ناممکن ہے بتاؤ اسے کہ تہجد ہے نا، جو دل کہے کہ درد کی انتہا ہے بتاؤ اسے کہ صبر ہے نا، جو دل کہے ٹوٹ گیا ہوں بتاؤ اسے کہ اللہ ہے نا۔ اور پھر ایک روز ہم اپنی تمام غموں سے بے نیاز ہو کر، مخلصی کی قید سے آزاد ہو کر، خواہشات کی زنجیروں کو توڑے، ذہنی محبتوں سے رہا ہو کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کریں گے، ہم سکون کی متلاشی دنیا سے ہار کر اپنے رب سے جا ملیں گے، اپنے رب سے جا ملیں گے۔